ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون اس موضوع کے کور اور مغز پر آنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیجیے۔ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی تین وجوہات ہیں۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے تین ریزنز ہوتے ہیں، تین وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی، تم نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں کہ یہ مصیبت تم پر آئی ہے، یہ تمہارے کسی گناہ کی سزا ہے۔ ایک مصیبت تو آتی ہے جو کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ یہ آیت سورہ شورى کی ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جو مصیبت آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے کسی گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ وہ مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو کانٹا چبھنے سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو کفارہ کر دیتا ہے۔ ایک مصیبت آتی ہے آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، یہ مصیبت بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ اور تیسرا ریزن بہت ہی عجیب ہے، غور سے سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے لیے کوئی اعلیٰ مرتبہ مقرر کیا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو کوئی اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، عمل کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس مصیبت کی وجہ سے بندہ اس اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیتا ہے، اس اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، ہو سکتا ہے یہ مصیبت یہ اللہ ہمیں اس وجہ سے دے رہا ہے، اس مصیبت میں اس وجہ سے مبتلا کر رہا ہے تاکہ اس اعلیٰ مقام کو ہم حاصل کر لیں جو ہم اپنے عمل کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت گہری بات ہے، شاید آپ نے پہلے کبھی سنی ہو۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیجئے،
5 باتیں مقرر ہیں، طے شدہ ہیں، ان کے خلاف نہیں ہوتا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، متعین اور مقرر ہے۔ نمبر 1، لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا پورا رزق نہ لے لے۔ اللہ نے جتنا کھانا کسی انسان کے حق میں مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، اس کھانے کا آخری دانہ جب تک کہ اس کے حلقوم کے نیچے نہیں اتر جاتا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح جتنا پانی پینا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، جب تک اس پانی کا آخری قطرہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر جاتا اس کو موت نہیں آئے گی۔ لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها، کسی نفس کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا دنیا میں حاصل نہ کر لے، پورا نہ پرت لے۔ دوسری بات، موت کا وقت مقرر ہے، متعین ہے، اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون، فرمایا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، موت آ گئی تو نہ 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے۔ جو وقت طے شدہ ہے موت اس وقت آ جائے گی، نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد میں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، کہاں مرے گا یہ بھی طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کہاں مرے گا۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر گاؤں میں رہتے ہیں، علاج کے لیے شہر میں آتے ہیں، یہیں مر گئے، یہاں کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں رہے ہوگا زندگی بھر ہم گاؤں میں رہے ہیں اور ہماری موت کسی شہر میں لکھی ہوئی ہے اور ہم وہاں جا کر مر جائیں گے۔ ان کے علم میں بھی یہ بات نہیں ہوتی۔ موت کا وقت جو ہے وہ متعین ہے، اور موت کی جگہ بھی متعین ہے۔ چوتھی بات، مرنے کے بعد دفن کہاں ہوگا یہ بھی متعین ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین میں زندگی بھر وہ کہاں رہے گا، اور جب مر جائے گا تو وہ کتنی زمین ہے اور کہاں ہے اس کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کہاں دفن ہوگا۔ اور 5ویں چیز، موت کا ریزن، موت کا سبب متعین ہے، طے شدہ ہے۔ ایکسیڈنٹ سے مرے گا طے شدہ ہے، ہارٹ اٹیک سے مرے گا طے شدہ ہے، کورونا سے مرے گا طے شدہ ہے، کسی اور بیماری سے مرے گا طے شدہ ہے۔ یہاں ایک نقطہ حل کر لیتے ہیں، اگر کسی آدمی کی موت کورونا سے لکھی ہوئی ہے تو کورونا میں مبتلا ہو کر مر جائے گا، یہ کرونا وائرس پینڈیمک اس کو پکڑ لے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو، اس پینڈیمک کو، اس وبا کو اس کی موت کا سبب بنا رکھا ہے، اس سے مر جائے گا۔ نقطہ یہ حل کرنا ہے کہ اگر کسی آدمی کی موت کرونا وائرس سے اللہ کی طرف سے متعین ہے، ماسک لگانے کی کیا ضرورت ہے، سوشل ڈسٹینس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا نتداوی بها، ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تقاتا نتقیھا، اور دیگر احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، هل ترد من قدر اللہ شیئا، کہ اسے تقدیر پر اثر پڑے گا، موت تو لکھی ہوئی ہے فلاں بیماری کی وجہ سے،
کیا یہ احتیاطی تدابیر جو ہم کر رہے ہیں اس سے تقدیر پر فرق پڑے گا؟ هل ترد من قدر اللہ شیئا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، ہی من قدر اللہ، یہ بھی تقدیر میں ہے۔ گویا یہ ماسک لگانا، یہ تدبیر اختیار کرنا، یہ تقدیر ہی کا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ ماسک لگائیں گے، سوشل ڈسٹینس بنائے رکھیں گے، اگرچہ آپ کی موت کرونا سے نہیں لکھی، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب ہماری موت کرونا سے نہیں لکھی، ہم ماسک کیوں لگائیں، سوشل ڈسٹینس کیوں بنائیں؟ بنانا ہے آپ کو اس لیے کہ احتیاطی تدابیر بھی ہے من قدر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر میں سے ہے، تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے ذہن نشین کر لی۔ اب خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی اس آیت کریمہ پر آتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ان النفس، اسی سے تنفس منع ہے، تنفس سانس لینا۔ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں جو سانس لیتے ہیں، ایک دن ان کو مر جانا ہے۔ درخت بھی سانس لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں، گویا سانس لیتے ہیں، گویا سانس چھوڑتے ہیں۔ لہذا درختوں کو بھی مر جانا ہے، مر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، ان کا سوکھ جانا ہی مر جانا ہے۔ درخت تو دور کی بات ہے، یہ جو صبح نکلتی ہے یہ بھی سانس لیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، یہ صبح اس کی قسم ہے جب وہ سانس لیتی ہے، اس کا مطلب ہے صبح بھی سانس لیتی ہے، سانس لیتی ہے تو صبح کو بھی مر جانا ہے، شام کو مر جانا ہے، جو بھی سانس لینے والی چیزیں ہیں سب کو مر جانا ہے۔ صبح جو نکلتی ہے اس کا ایک دن مر جانا ہے، کیونکہ وہ سانس لیتی ہے۔ وہ صبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اتنی حیرت ناک بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ درخت سب سے زیادہ آکسیجن صبح کے وقت چھوڑتے ہیں، گویا صبح سانس لے رہی ہے، لہذا صبح کے وقت اٹھنا یہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں انرجی لیتی ہیں یہ انرجی چھوڑتی ہیں، سب کو مر جانا ہے، اس لیے وہ نفس ہے۔ سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، یہ دوسرا آئنسٹائن تھا۔ آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنسدان تھا اور یہ اسٹیفن ہاکنگ، اس کا پورا جسم پیرالائز تھا، بہت بڑا سائنسدان ہے۔ یہ دوسرا آئنسٹائن ہے، آئنسٹائن کے درجے کا سائنس مر گیا حال ہی میں، ملحد ہی مرا ہے، ایتھیسٹ تھا، وہ مر گیا۔ اس نے بلیک ہول کے اوپر کام کیا۔ جانتے بلیک ہول کسے کہتے ہیں؟ خلا میں گھومتے ہوئے ان دائروں کو بلیک ہول کہا جاتا ہے، جو ہر چیز کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بجلی جاتی ہے، بجلی گم ہو جاتی ہے، بجلی کو کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ٹائم کو بلیک ہول کھا جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا تھا کہ بلیک ہول مرتے نہیں ہیں۔ اس سائنسدان نے بلیک ہول پہ کام کیا اور بتایا بلیک ہول بھی مر جاتے ہیں، اس لیے وہ انرجی چھوڑتے ہیں۔ اس نے دلائل دیں، اس کی کتاب ہے A Brief History of Time، اس کی کتاب ہے انگلش میں، وقت کی ایک مختصر تاریخ بائی اسٹیفن ہاکنگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ذہن دیا، پھر بھی وہ ملحد کیوں مرا؟ سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ ابو طالب جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جسے اللہ اطاعت کر دے وہ سب سے بڑا خوش نصیب۔ آپ کے چچا کو وہ دولت نصیب نہیں جو آپ کو نصیب ہوئی، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس نے کہا بلیک ہول میں مر جاتے ہیں، اس لیے انرجی چھوڑتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اگرچہ ان کے اندر جانے والی ہر شے گم ہو جاتی ہے، سب چیزوں کو کھا لیتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہے، اور آدمی ان مختلف ذائقوں کو
برت کر بتا سکتا ہے کہ یہ ذائقے کی کیفیت کیا ہے، میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ پھیکا ہے، تیکھا ہے۔ مختلف قسم کے ذائقوں کو برت کر وہ یہ بتا سکتا ہے کہ ذائقے کی کیفیت کیا ہے، اور بار بار بتا سکتا ہے۔ لیکن موت ایک ایسا ذائقہ ہے کہ آدمی ایک ہی بار ہی چکھتا ہے اور بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آدمی ایک ہی بار ہی چکھتا ہے اور بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے۔ تو ایسے تو دنیا میں مختلف چیزوں کے ذائقے ہیں، آدمی بار بار ان ذائقوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، ان کی کیفیت کو بتاتا ہے، لیکن موت کا ذائقہ اسے آدمی چکھے گا ایک دن، جب چکھے گا اس کی کیفیت نہیں بتا سکتا اور ایک ہی بار چکھے گا، بار بار موت کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ یہ موت کے ذائقے میں اور دنیا کے دیگر چیزیں کے ذائقوں میں فرق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ موت نام ہے روح کا، جسم سے متصل ہو جانے کا، روح کے جسم سے اتصال کا نام حیات ہے، اور روح کے جسم سے انفصال کا نام موت ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور ملحوظ رکھیں کہ روحیں پہلے بنا دی گئی ہیں۔ جتنے لوگوں کو اس دنیا میں آنا ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں کی روحیں پہلے بنا دی گئی۔ اس کا مطلب جسم بعد میں بنتا ہے، روحیں پہلے بنا دی گئی ہیں، اور یہ روحیں پڑاؤ لگائے ہوئے، پڑاؤ ڈالے ہوئے لشکر کی طرح ہے۔ الارواح جنود مجندہ، جیسے پڑاؤ ڈالے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث ہے لشکر ہوتا ہے، ویسے ہی روحیں پڑاؤ ڈالے ہوئے لشکر کی طرح ہے۔ اس میں ایک روح دوسری روح سے ملتی ہے، تعارف کرتی ہے، ایک روح دوسرے سے محبت کرتی ہے، ایک روح دوسرے سے نفرت کرتی ہے۔ روحیں پہلے بنی ہوئی ہیں۔ اب بچہ ماں کے پیٹ میں جب بن جاتا ہے تو وہاں سے اس روح پر نمبر لگا ہوتا ہے، یہ جسم یہ جو بنا ہے کس جسم میں اس کو جانا ہے۔ ایک متعین جسم میں ایک متعین روح کو جانا ہے، وہاں سے روح کو اٹھا کر کے اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو بچے کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ 4 مہینے گزرتے ہی روح پھونک دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے 4 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا ہوا اور مرا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ روح پھونک دی گئی، وہ زندہ ہے، زندہ پیدا ہوا تھا۔ 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے کے بعد اس کو لٹا کر اس کے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اگر مردہ پیدا ہوا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ 4 مہینے بعد اس کے جسم میں روح ڈال دی گئی، اگرچہ بعد میں نکال لی گئی تو سمجھیے وہ زندہ کے حکم میں ہے، مرا ہوا پیدا ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ایک نقطہ اور یاد رکھیے کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، اگر بلوغت سے پہلے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ بھی نقطہ یاد رکھا جائے کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر بچہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے بھی اس کو دفن کیا جا سکتا ہے، بلوغت سے پہلے اگر مر جائے۔ اسی طریقے سے شہید کی نماز جنازہ بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھ لی تو پڑھ لی۔ تو 4 مہینے کے بعد چونکہ جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے، اگرچہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے روح پھونک دی گئی، گویا
زندگی نام ہے روح کے جسم سے اتصال کا، اور موت نام ہے اسی روح کے جسم سے انفصال کا۔ روح متصل ہو گئی جسم سے، دیٹ از کالڈ حیات، اور اگر اس روح کو جسم سے نکال لیا گیا اور روح جسم سے منفصل ہو گئی، دیٹ از کالڈ ڈیتھ، موت۔ یہ مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ دوسرے ٹکڑے کے اندر بتا دیا گیا کہاں جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھ لیا، اب چکھنے کے بعد جانا کہاں ہے؟ ثم الینا ترجعون، ہماری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اب ایسا منہ تو بنائیے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو سکیں، اس لیے کہ پلٹنا تو اسی کی طرف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہماری طرف تمہیں آنا ہے، ایسے اعمال تو کرو، ایسا منہ تو بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بن سکیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ایسا منہ تو بنائیے، اس لیے کہ اسی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون۔ یہ روح نکالتے کون ہیں؟ فرمایا گیا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ملک الموت آ کر کے تمہاری روح نکال لیتے ہیں، اور یہ تمہارے اوپر متعین کیا گیا ہے۔ فرشتہ متعین ہے، ایک ہی ہے نہیں، اس کے ساتھی بھی ہیں۔ توفت رسولنا، یہ جو ملک الموت ہے اس کے ساتھی بھی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، جو آتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ اگر روح اچھی ہے، نفس مطمئنہ ہے، تو بہت خوبصورت شکل میں آتے ہیں، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اس طرح روح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے۔ اگر روح بری ہے تو بہت خوفناک صورت میں آتے ہیں، جیسے آدمی یورین پاس کر لے، اتنی خوفناک صورت میں آتے ہیں، اور جسم میں ہاتھ ڈال کر کے اس کی پورے بدن سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے۔ معمولی سوئی چبھ جائے آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ روح پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے بدن میں، اس کو کیسے نکالتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ فرشتوں کو معلوم ہے یہ جو روح نکالنے پر متعین کی کیسے نکالی جاتی ہے، پوری جسم سے اس کو کھینچ لیتے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی بے ہوشی ہوتی ہے، آدمی اس بے ہوشی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اب موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ چکی ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس سے تم دنیا میں کتراتے پھرتے تھے۔ سب سے پہلے آدمی موت سے بھاگتا ہے، کتراتا ہے، ڈاج دیتا رہتا ہے اس کو، اس لیے کہ ابھی اس کی اجل کا وقت نہیں آیا، موت کا وقت نہیں آیا، وہ کتراتا پھر رہا ہے، لیکن بھاگے گا کہاں؟ بھاگے گا کہاں؟ موت اس کو پکڑ لے گی، کہیں بھی جا کے چھپ جائے۔ فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم سیمنٹڈ برج میں ہو، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، ملک الموت وہاں بھی آ جائے گا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان جنہیں اپنے فن کے اوپر بڑا ناز ہے، ان کے سامنے موت کا فرشتہ آتا ہے، لے کر چلا جاتا ہے۔ بچے کو اس کے باپ کے سامنے سے، بیٹے کو اس کے باپ کے سامنے سے، بیٹے کو اس کی ماں کے سامنے سے، بیٹے کے سامنے باپ کو لے کر کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور اس موت کو سب کو فیس کرنا ہے۔ ایک نقطہ اور یاد رکھیے، آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے، بھاگتا کیسے ہے؟ اس کی سمت بھاگتا ہے یا اس کی مخالف ڈائریکشن میں بھاگتا ہے؟ اگر ادھر سے کوئی خوفناک چیز آ رہی ہو، ادھر سے شیر آ رہا ہو، ادھر سے کوئی سانپ یا دیگر چیزیں، انسان اس کی طرف بھاگے گا یا اس کی مخالف سمت میں یا مخالف ڈائریکشن میں بھاگے گا؟ تو اگر خوفناک چیز سامنے سے آ رہی ہو تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا۔ لیکن موت کا عجیب حل ہے کہ آدمی اسی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کسی خوفناک چیز سے آدمی بچنے کے لیے اس کی مخالف سمت میں بھاگتا ہے،
موت ہے، کسی چیز ہے کہ آدمی اس کی طرف بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے خوفناک چیز ہے، آدمی اسی کی طرف بھاگ رہا ہے، موت اس کے سامنے سے آ رہی ہے، اس کی طرف بھاگ رہا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، یہ تمہارے سامنے سے آنے والی ہے، تمہیں سامنے سے پکڑ لے گی، بچ نہیں سکتے۔ یہ بوڑھا نہیں دیکھتی، بچہ نہیں دیکھتی، لڑکی نہیں دیکھتی، لڑکا نہیں دیکھتی، یہ کچھ بھی نہیں دیکھتی، یہ روح نکال لیتی ہے۔ جب انسان کا وقت آتا ہے پھر پتہ نہیں چلتا، انسان کے اوپر جب موت کا وقت آتا ہے پتہ نہیں لگتا، انسان کے اوپر جب موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ جو فرشتہ ہوا کے خزانے پر مقرر ہے وہ ہوا چلائے گا، اسے نہیں پتہ کہ کسی بوڑھی عورت کا چراغ بجھ جائے گا، وہ اٹھا کر کے لے جائے گا، وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا۔ اللہ نے جس چیز کے اوپر اس کو متعین کیا ہے، بلا اعتراض کیے ہوئے، بلا نکیر کیے ہوئے، چپ چاپ یہ فرشتے اللہ کی بات مانتے رہتے ہیں۔ کہیں بھی رہو، یہ میں تمہیں جا کے پکڑ لے گی۔ یہ نکلتی کیسے ہے؟ یہ نکلتی کیسے ہے؟ کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ امور غائبیہ میں سے پتہ نہیں کہاں سے نکلتی ہے۔ علماء نے اجتہاد کیے ہیں، حکماء نے اجتہاد کیے ہیں کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی طرف سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور اوپر کی طرف چڑھتی ہے، اور جیسے جیسے اوپر کی طرف چڑھتی ہے ہاتھ پیر بے جان ہوتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ بے جان ہو گئے، پیر بے جان ہو گئے، اور پھر حلقوم میں آ جاتی ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، یہ موت جب حلقوم میں پہنچ جاتی ہے پھر صرف تم دیکھتے رہتے ہو، اپنا حال نہیں بیان کر سکتے، میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، صرف دیکھ سکتے ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اپنا حال کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ پھر یہ آنکھوں تک آتی ہے، اور اس کے بعد فرشتے روح نکال لیتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں، کہاں سے نکالتے ہیں، یہ سب امر غیب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیر کی طرف سے، بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ کی طرف سے، بعض لوگ کہتے ہیں آنکھ کی طرف سے، یہ امر غیب ہے۔ لوگ بتاتے ہیں یہاں سے نکلتی ہے، وہاں سے نکلتی، اس کے اوپر کوئی نص نہیں، حدیث موجود نہیں، قرآن مجید کوئی آیت موجود نہیں۔ اتنا ہے جب روح نکلتی ہے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ نقطہ یہ ملا، زندگی بھر آنکھ یہ روح کو نہیں دیکھ پاتی، لیکن جب یہ روح نکلتی ہے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، زندگی بھر نہیں دیکھ سکتی۔ ہم نہیں دیکھ پاتے اپنی روح کو، کیا چیز ہے یہ، جب نکلتی ہے آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض طبع البصر، رواہ مسلم۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، دیکھا ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، وقت شق بصر، اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، کوئی بچے گا نہیں، سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، وقت شق بصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بڑے پیار سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح اذا قبض، جب روح کو قبض کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، طبع البصر، تو نگاہ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ صرف اتنا نص سے معلوم ہوا کہ روح نکلتی ہے آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن کہاں سے نکالتے ہیں فرشتے، یہ امر غیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جو لوگ بتاتے ہیں پیر سے نکلتی ہے، یہ علماء اور حکماء کے اجتہادات ہیں، اس پر نص موجود نہیں ہے۔ نصیحت آخر میں، آئیے نصیحت ایک حدیث میں دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزہد میں لے کر آئے، ترمذی شریف میں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔
موت کو کون یاد کرتا ہے؟ اور کہا گیا کثرت سے یاد کرو، اگر کثرت سے یاد کرو گے ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو تمہارے گناہوں کی جو شرح وہ کم ہو جائے گی۔ آج ہم موت کو بھول چکے ہیں، وہ ایک دن ہمیں پکڑنے والی ہے، وہ ہماری روح کو نکال لینے والی ہے، ہم لوگ بالکل غافل ہیں۔ اجل سر پر لیے تلوار ننگی ہر گھڑی، ایک دن تجھ پہ بھی اس کا ہاتھ بچ جائے گا چل۔ نصیحت کی گئی ہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آدمی اگر سنجیدگی سے موت کی حقیقت کو سمجھ لے تو دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جائے گا، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا اور اپنے بیوی بچیوں میں سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ تو موت کو ہمیشہ یاد کرو، کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ واحد چیز ہے ان گارنٹیڈ ہے، زندگی یہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اگلے لمحے آپ کو زمین کی سطح پر سے اٹھا کر زمین کے نیچے پہنچا سکتی ہے، لہذا آدمی توبہ میں تاخیر نہ کرے، اس لیے اگلے لمحے کا بھروسہ کوئی بھی نہیں ہے کہ انسان کہاں جائے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میں فلاں جگہ بھاگ جاؤں گا، نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ لگے گا۔ جب موت کا وقت آئے گا پھر انسان کو مہلت نہیں ملے گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، جب روح نکل کے ہنسلی تک پہنچ جائے پھر اس وقت انسان توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، ابھی اس شخص کے لیے لحد تیار نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زمین سے اس سے کورید رہے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی گہری سوچ میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے حتی بل الصرا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک سے وہ جو مٹی تھی وہ تر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو۔ اس نے ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالی کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدے کرتا پھر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر مست و مگن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا فرشتے زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، اس طرح ان کی آواز ہوگی جس طرح بجلی کی گرج ہوتی ہے، فرمایا اگر ان کی طرف کوئی دیکھ لے وہ اندھا ہو جائے، فرشتے اس سے سوال کریں گے، وہ کیا جواب دے گا؟ ہاں لا ادری، ہے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اقول کما یقول الناس، میں لائی لگ تھا، جس طرح لوگ کہتے تھے میں اس طرح کہا کرتا تھا، جس طرح لوگ کیا کرتے تھے میں اس طرح کیا کرتا تھا۔ فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے سیکھا، نہ تو نے غور و فکر کیا، تو ان سوالات کے جوابات کیسے دے سکتا ہے؟ آسمان سے آواز آئے گی، اللہ رب العزت خود فرمائے گا ان کذب عبدی، اس نے جھوٹ بولا ہے، البسوہ لباس النار، یہ چادروں کا بھی مستحق نہیں ہے، جہنمی لباس اس کو پہنا دو، وافرشوا لہ فراش النار، اس کے نیچے جہنم کے بچھونے بچھا دو، یہ بہت تنگ کوٹھری ہے، فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ عَضْلَاهُ، پھر حتیٰ کہ قبر آپس میں اس طرح ملنے لگے گی حتیٰ کہ اس کی رفس جو ہے پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔
وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا وزنی گرز اور ہتھوڑا ہوگا، لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر مارا جائے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، پھر وہ فرشتے گرز اٹھائیں گے اور اس کے دو کانوں کے درمیان جو جگہ ہے 800 ہڈیوں کے اندر بند ہے دماغ، اس کے اوپر ماریں گے جہاں سے سوچ انسان کی شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ تجھے دماغ تو اللہ نے عطا کیا، عقل تو عطا کی تھی، لیکن تو نے غور و فکر نہیں کیا، تو نے سمجھا نہیں۔ آئے تھے اللہ والے بھی آئے تھے دعوت دینے کے لیے، تو ٹھکراتا رہا، تو دنیا کے اندر مست رہا، پھر کیا ہوگا میرے پیارے بھائیوں؟ اللہ معاف فرمائے، اس کے اوپر وہاں پر فرشتے ڈرونی شکلوں کے اوپر اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، جو فرشتے اس کو ڈرائیں گے، اور پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، زدناہم عذابا فوق العذاب، اللہ سبحانہ وتعالی عذاب کو اور زیادہ کر دیں گے۔ انیابها کالنخل الطوال، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس شخص کے اوپر بچھوؤں کو مسلط کر دیا جائے گا، اتنے وہ خوفناک بچھو ہوں گے، اتنا ان کا حجم ہوگا جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس کی چیخ و پکار ہوگی لیکن فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے دنیا میں اپنے رب کو بھلا دیا، یہ دنیا کے اندر مست رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس نے خیال نہیں کیا، اور دنیا کے اندر مست و مگن رہا، والعیاذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیو، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، 22 مرتبہ جنت کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، لیکن اس کے باوجود قبر کے اوپر جا رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ کوئی پوچھتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ قبر ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی ادھر کامیاب ہو گیا تو آگے بھی وہ کامیاب ہے، اگر کوئی اس میں ناکام ہو گیا تو وہ آگے بھی فیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔